دنیا میں جو بھیجا تو لاوارث نہیں بھیج دیا، ایسا ہمیں نہیں بھیج دیا کہ ہم سے وہ کوئی رابطہ ہی نہیں رکھتا۔ اگر کوئی آدمی اپنے بیٹے کو کہیں بھیج دے دور پڑھنے کے لیے اور رابطے میں نہ رہے، بتائیے اس کے بچے کے دل میں تکلیف ہوگی یا نہیں؟ کہ بتاؤ ہمارے گھر والے کیسے ہیں، ہمیں یہاں بھیج دیا اور کوئی رابطہ نہیں ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اللہ رب العزت نے ہمیں اس دنیا میں بھیجا، لیکن ایسا نہیں ہے کہ ہم سے رابطے میں نہیں ہے۔ اس نے ہم سے اپنا رابطہ بنانے کے لیے اپنی بات، اگر ہمیں اس کی بات سننی ہے تو ہمیں قرآن کھول کر قرآن کی تلاوت کرنی ہوگی، اگر اپنی بات اس کی بارگاہ تک پہنچانی ہے تو تقریر تکبیر تحریم میں کہہ کر کے نماز میں کھڑا ہونا ہوگا۔ لیکن عزیزان ملت اسلامیہ، ہم قرآن تو پڑھتے ہیں، قرآن کی تلاوت تو کرتے ہیں، لیکن علم نہ ہونے کی بنیاد پہ خدا قرآن میں کیا کہہ رہا ہے ہم سے پتہ نہیں چلتا۔ ہم نمازیں پڑھتے پڑھتے اپنی زندگی کے سب روز گزار دیے، 80 سال ہماری عمر ہو گئی، ہم نے نہ جانے کتنے ہزار گھنٹے دیے قرآن، ہم نے نہ جانے کتنی بار قرآن نماز میں پڑھے ہیں، سجدے میں ہم کو خدا سے کیا کہتے ہیں پتہ نہیں ہے، رکوع میں ہم خدا کو کیا کہتے ہیں پتہ نہیں ہے، قیام میں ہم رب سے کیا ہم کلام کرتے ہیں پتہ نہیں ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اس قوم کے بارے میں آپ کیا سوچتے ہیں جو قوم خدا سے کیا مانگتی ہے اسے خود پتہ نہیں ہے؟ اس قوم کے بارے میں آپ کیا سوچتے ہیں اس قوم کا خدا ان سے کیا کہتا ہے اسے پتہ نہیں ہے؟ عزیزان ملت اسلامیہ، اگر ہم مسلم قوموں کو یہ جاننا ہے کہ ہم سے ہمارا خدا کیا کہہ رہا ہے تو قرآن کی تعلیم حاصل کرنی ہوگی۔ اگر ہمیں اس بات کی فکر ہے کہ ہم خدا سے کیا کہہ رہے ہیں ہمیں پتہ ہونا چاہیے تو ہمیں ضروری ہے کہ ہم قرآن کی تعلیم حاصل کریں۔ اللہ رب العزت سے دعا گو ہوں کہ پروردگار عالم ہمیں اور آپ کو دین کی تعلیم سے وابستہ کرے۔ یہ قصہ لطیف ابھی نہ تمام ہے، جو کچھ بیان ہوا بآغاز بام تھا۔ السلام علیکم۔